بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ملکہ نے دیکھا کہ جیسے ہی سلطان کمرے میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے اس لڑکی کو سلام کیا ہے۔ لڑکی نے بھی سلطان کے سلام کا جواب دیا، حالانکہ وہ عیسائی تھی۔ اس کی نظر میں سلطان کے لیے بے حد عزت اور احترام تھا۔ سلطان نے اسے کہنا شروع کیا کہ اے لڑکی، کیا تمہیں وہ تمام باتیں یاد ہیں جو میں پچھلے کئی روز سے تمہیں بار بار دہرا رہا ہوں؟ لڑکی نے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہ ان کی کئی باتیں روزانہ دل میں دہراتی رہتی ہیں۔ سلطان کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ دوسری طرف ملکہ کو تجسس ہو گیا کہ سلطان کون سی بات روزانہ اس لڑکی کو سناتے رہتے ہیں۔ وہ تو یہاں کچھ اور ہی دیکھنے آئی تھی، لیکن یہ دونوں تو کچھ خاص باتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان نے الماری کے اوپر رکھا ہوا قرآن پاک اٹھایا اور لڑکی سے کہنے لگا، آؤ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میں انہیں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہونے سے پہلے قرآن پاک کو بھی نہ جان پاؤ۔ اس عظیم کتاب کو جانے بغیر تم کلمہ نہیں پڑھ سکتی۔ لڑکی جو پہلے ہی تیار تھی چپ کر کے آگے آ کر بیٹھ گئی اور سلطان نے قرآن کی تعلیمات لینے لگی۔ کافی دیر تک پھر یہ دونوں قرآن مجید پر غور و فکر کرتے رہے۔ لڑکی نے تھکاوٹ بھری آواز میں سلطان سے کہا، سلطان، کئی راتوں سے میں سو نہیں سکی، اس لیے کیونکہ آپ روزانہ مجھے بہت ساری آیتیں غور و فکر کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ ان آیاتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے ایک چیز کا اندازہ ہے کہ آپ میرے لیے نامحرم ہیں، اور ایک نامحرم کا رات کے وقت میرے کمرے میں موجود ہونا بالکل درست نہیں ہے، جب تک کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہ ہو۔ سلطان نے اس لڑکی کی بات سنی تو کھٹک گئے۔ وہ جان گئے کہ لڑکی اب پھر سے اپنے مدعے پر آنے لگی ہے۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، میں جانتا ہوں میرا یہاں ہونا درست نہیں ہے، میں تمہارے نامحرم ہوں، لیکن مجھے اپنے نفس پر پورا بھروسہ ہے اور میں اپنے رب کے بنائے ہوئے احکامات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، لیکن میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور جو کچھ تم نے مجھ سے چاہتی ہو اسے پورا کر نہیں سکتا۔ تم جانتی ہو کہ میں شادی شدہ ہوں اور میری یہ بیوی بھی ہے۔ سلطان ہونے کی حیثیت مجھے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے مثال غلط ثابت کرتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، جب یہ سنا تو بدل ہو گئی اور اس نے سلطان سے کہا، سلطان، آپ ذرا میری طرف غور سے تو دیکھیں، میں اس قدر حسین ہوں کہ کیا آپ کو میرے حسن میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی؟ کیا میرا حسن اس قابل نہیں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں اور مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں؟ میں آپ سے محبت کا شکار ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب آپ کو اپنے قلعے میں دیکھا تھا۔ اس وقت سے میں آپ سے صرف آپ کے بارے میں ہی تصور کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے محل میں اپنے ساتھ رکھیں تاکہ میں زمانے کی سرد اور گرم سے محفوظ رہ سکوں۔ میں آپ سے شادی کرنے کی بے حد خواہش مند ہوں، آپ میری خواہش کو ضرور پورا کریں۔ آپ کی بار سلطان کا ضبط جواب دے گیا۔ سلطان نے کہا، میں کئی روز سے تمہیں ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہارا مذہب دوسرا ہے، اور اگر تم نے اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہو تو اپنی خوشی سے کرو، شادی کے لیے نہیں۔ میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں اور میری بیوی ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی کے متعلق سوچنے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ اگر تمہیں میرے محل میں رہنے کی اتنی خواہش ہے اور تم چاہتی ہو کہ میرے نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ جائے تو میں تمہیں کسی اور رشتے کے ناطے اپنے ساتھ جوڑ سکتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا سکتا ہوں اور اپنی بہن بنا سکتا ہوں، جو تم چاہو وہ رشتے تمہارے ساتھ جوڑ سکتا ہوں، سوائے بیوی کے رشتے کے۔ پوشیدہ جگہ میں چھپی ہوئی ملکہ نے جب اپنے شوہر کی بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیسا عظیم اس کا شوہر تھا، جو رات کے اس پہر ایک بے حد حسین لڑکی کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اپنے رب سے خوف کھا رہا تھا۔ لیکن ملکہ کے دل میں یک اس لڑکی کے لیے غصے کے جذبات ابھرے، جو جان بوجھ کر سلطان کو ہتھیانا چاہتی تھی۔ آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ دوسری طرف عیسائی لڑکی نے جب سلطان کو صاف جواب سنا تو اس نے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے کہا، آج کے بعد میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا کیونکہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، مجھے جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا۔ تم میرے ساتھ کس رشتے میں جڑنا چاہتی ہو، بہن یا بیٹی؟ تمہیں اپنا نام دوں گا، تمہاری سرپرستی کروں گا اور تم ہمیشہ اس محل میں رہو گی۔ یہ کہہ کر سلطان نے تہجد کی نماز کی نیت کر لی، اور ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ روزانہ سلطان اس کمرے میں آ کر کیا کرتے ہیں۔ لوگ جو
ان کے بارے میں عجیب و عجیب چیمہ گوئیاں کرتے رہتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے یہ جان کر ان کا نیک سلطان ایک حسین عورت کے کمرے میں بھی اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے۔ باقی کی تمام رات اس طرح گزر گئی۔ لڑکی اپنے بستر پر موجود روتی رہی اور روتے روتے ہی سو گئی، جبکہ سلطان نماز ادا کرتے ہوئے اور صبح اذان فجر کے وقت کمرے سے نکل گئے۔ ملکہ جان گئی کہ پچھلے کئی دنوں سے سلطان کی یہی روٹین ہے اور اس لڑکی کا دل بدلنے کی خاطر اسے قرآن پاک کا سبق دیا کرتے ہیں اور اس کے سامنے نماز ادا کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا دل اور نفس کمزور نہیں ہے، وہ تنہائی میں بھی ایک لڑکی کے ساتھ موجود غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ صبح ہوتے ہی ملکہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عیسائی لڑکی اپنے کمرے میں تنہا رہ گئی اور اس روز جب دربار لگا تو صرف عورتوں کی فریاد سننے کا دن تھا، اسی لیے سلطان کے ساتھ ملکہ بھی بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں کئی دنوں سے سلطان کے خوف آئی ہوئی قدرت خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ آج کا دن اس کے اور سلطان کے لیے کیسا خاص ہونے والا ہے۔ ان کے گھر میں آئی ہوئی مہمان اتنی آسانی سے تو جانے والی ہرگز نہیں تھی۔ جب تمام عورتیں اپنی فریادیں بادشاہ کو سنا دی تو سلطان ان کے مسئلے کے حل کر دیے تو آہستہ آہستہ کر کے دربار خالی ہونے لگ گیا۔ یہی وقت تھا کہ اچانک لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور روتی چیختی چلاتی دربار میں پہنچی اور اس کا مخاطب سلطان تھا اور رو کر سلطان سے کہہ رہی تھی، اے سلطان میری مدد کرو، آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے مت کریں، لیکن میری مدد ضرور کریں اور نہ لوگ میرے مظلوم باپ کو مار ڈالیں گے اور میری زندگی برباد کر دیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حیران رہ گیا، اتنے دنوں سے محل میں رہنے والی لڑکی اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی، وہ کس ظلم کی بات کر رہی تھی، اس کا باپ کہاں، یہ سارے سوال ایک کے بعد ایک سلطان کے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ ملکہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس حسین لڑکی کو سنبھالا اور اس سے کہا کہ تسلی اور اطمینان سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتاؤ کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، آخر تم اس محل میں کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو، تم نے اپنے باپ کے متعلق پہلے کیوں نہیں بتایا۔ لڑکی زاروں قطار رونے لگی اور نیچے بیٹھ گئی اور روتے روتے اس کا گلا روند گیا۔ اس نے سلطان سے کہنا شروع کیا کہ اے سلطان، میں اس محل میں صرف آپ سے شادی کی خواہش میں آئی تھی، اس لیے کہ آپ کے لیے میرے دل میں کوئی محبت تھی، بلکہ میں تو آپ کی تعظیم کے رشتے میں جڑی ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے بے حد تعریف سنی تھی۔ میرے یہاں آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ آپ کو وہ عظیم قلعہ یاد ہے جس میں آپ مجھے پہلی دفعہ ملے تھے، اس قلعے کے وہ شیطان صفت پادری آپ کو پہلے سے جانتے تھے۔ اس روز جب انہوں نے آپ کو محل کے اندر دیکھا تو ان کے اندر ایک شیطانی سوچ جاگ اٹھی اور ان پادریوں نے مجھے عرصہ دراز سے اپنے قلعے میں قید کر رکھا تھا۔ وہاں پر ایک واحد عورت ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ان سب کی موجودگی میں کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ میں پر کیوں رہتی ہوں اور اپنے باپ کے ساتھ وہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ میں ایک بے حد بدقسمت لڑکی ہوں جس کے باپ کو عرصہ دراز سے ان لوگوں نے اپنے پاس غلام بنا رکھا ہے۔ میرے مظلوم باپ اپنی آزادی کی خواہش میں دن کاٹ رہا ہے، اس کی آزادی کی قیمت میرے لیے مقرر کی گئی تھی۔ آپ کو شادی کی لالچ میں گرفتار کروں اس محل میں اور آپ کی ملکہ بن کر اس محل پر قبضہ کر لوں، اس کے بعد رفتہ رفتہ میں ساری فوج کو اپنے اختیار میں لے لوں، آپ کو قتل کر ڈالوں تاکہ وہ شیطانی پادری اس محل پر قبضہ کر سکیں اور اس پوری سلطنت میں وہی نحس کھیل جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے اس قلعے میں چار رکھا ہوا تھا۔ لڑکی نے اتنی بڑی ہی بات مشکل سے مکمل کی۔ اس نے اپنے دل کا قرب سلطان سے کہہ دیا، لیکن سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر اتنے دنوں کے بعد ہی اس نے یہ راز کیوں اگلا، پہلے دن ہی اس نے آ کر سلطان سے مدد کیوں نہیں مانگ لی، کئی روز سے سلطان مسلسل شادی کا تقاضا کیوں کر رہی تھی۔ لڑکی نے سلطان سے کہا، اے سلطان، کیا وہ آپ ان چاروں پہرے داروں کو نہیں دیکھا جو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، میری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میری نگرانی کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ اسی روز انہوں نے مجھے پادریوں کے سربراہ کا ایک خط لا کر دیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر جلدی میں اپنا کام مکمل نہ کیا تو میرے باپ کو مار ڈالیں گے، اور آج جب میں ایک پہرے دار کو یہ بتایا کہ آپ میرے ساتھ شادی سے انکار کر رہے ہیں تو یہ جانتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عورت نے اپنی کلائی سے اپنا لباس ہٹایا اور وہاں سے
خنجر لگایا جانے والا ایک گہرا زخم تھا۔ عیسائی لڑکی نے کہا، یہ زخم مجھے اس پہرے دار نے دی ہے، صرف اس بات کی نشانی کے طور پر کہ اگر میں نے اپنے آپ سے شادی میں کامیابی حاصل نہ کی تو وہ ایسے ہی زخموں سے میرے باپ کو مار ڈالیں گے اور اس کے بعد میری باری آ جائے گی۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر، اس کے زخم کو دیکھ کر سلطان آگ بگولا ہو گئے۔ وہ پہلے اس لڑکی کو اپنی بیٹی یا بہن کے نظر سے دیکھتے تھے، اور جب انہوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، اور سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ ان کے چاروں پہرے داروں کو گرفتار کر کے جلد ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزیر نے ان کے سامنے ماننے کی تاخیر نہ کی، اور لیکن پہرے دار محل کے اندر ہوتے ہوئے ملتے شاید وہ یہ بات جان گئے تھے کہ ان کے بھیجی گئی لڑکی کے ساتھ غداری کی ہے، وہ سلطان کے ساتھ وفادار ہو چکی ہے۔ نہ جانے انہیں یہ بات کیسے پتہ چلی، لیکن وہ محل کی موجودگی میں کہیں نہیں ملے۔ اس لڑکی کی بات کو بے حد خوفزدہ کر دیا، اور اس نے سلطان سے کہا، سلطان میں نہیں جانتی آپ وہ یہاں جا کر میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میں چاہتی ہوں آپ جلد از جلد میرے باپ کو آزاد کروا دیں۔ لڑکی سے زیادہ سلطان کو خود اس بات کی فکر تھی کہ ایک بوڑھا مجبور باپ شیطانوں کے قبضے میں ہے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے قربانی دے رہا ہے، لیکن اب اس قربانی کی ضرورت انہیں نہیں تھی کیونکہ سلطان حقیقت جان گئے تھے۔ لڑکی نے محل کے خفیہ راستوں اور نقشوں کی نشاندہی کر دی، اور سلطان نے جب یہ شاندار قلعے کے اس قدر خفیہ نقشے اور راستوں کی جانکاری حاصل کی تو حیران رہ گئے۔ ایک قدیم نقشے پر بنا ہوا قلعہ جو بظاہر پادریوں کی رہائش گاہ تھا، حقیقت ایک پورا فوجی اڈہ تھا جہاں پر پادری اپنی شیطان ارادوں کی تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ اب بار ان کی نظریں سلطان کی تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت سے کھیل رچا رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے سلطان ان کے ہاتھ نہ آیا۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ سلطان کا نفس بے حد مضبوط تھا اور ایک لڑکی کے حسن کے آگے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ سلطان نے اپنی فوج کے سربراہ کی ذمہ داری میں یہ کام دیا اور فوجوں کو جلد از جلد اس قلعے کی جانب بھیج دیا اور لڑکی کے مظلوم باپ کو چھڑا کر لایا جائے۔ فوج میں ایسا ہی کیا۔ خفیہ راستوں کی موجودگی میں علم فوج کے بے حد کام آیا، اور سلطان کے احکامات کے عین مطابق فوج نے پرانے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ایک ایک کر کے تمام شیطانی پادری گرفتار ہو گئے۔ کچھ فرار ہو گئے اور کامیاب ہو گئے، لیکن اس منظم کرٹ کو چوٹ کر جب لڑکی نے سنا کہ تمام پادری گرفتار ہو چکے، بے حد بے چین ہو گئی، اور اس نے سلطان سے پوچھا کہ اس کا باپ قلعے کے کسی کمرے میں قید نہیں ملا، کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے قلعے کی سرنوشی تلاشی لی گئی، کیونکہ اب تک کسی کمرے میں کسی قید خانے میں لڑکی کا باپ نہیں ملا تھا۔ لمبے سمے کے بعد تلاش بسیار کے بعد آخر کار لڑکی کا باپ ایک کال کوٹری سے برآمد ہوا، لیکن بے حد بدقسمتی اس وقت اس کا باپ ظلم اور ستم سہتے سہتے مر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، وہ اپنی بیٹی کی آزادی دیکھ سکتا۔ سلطان نے اب دیکھا تو اس کے دل پر گہرا افسوس بھر آ گیا، اور یہ لڑکی انہیں پہلے سب سے بنا دیتی اور اس بوڑھے شخص کو جان بچایا۔ اپنے باپ کی موت کا سن کر عیسائی لڑکی کا دکھ سے برا حال تھا، رو رو کر مری جا رہی تھی۔ کئی روز کاوشوں کے بعد وہ بھی اپنے باپ کی جان بچائی اور شیطانی پادریوں کے اس باپ کو آخر مار ہی ڈالا۔ لڑکی کی کوئی قربانی کام نہ آئی، لیکن اس کے باپ کی دردناک موت نے لڑکی کے دل سے اپنے مذہب کے خلاف سارے جذبے نکال دیے، اور عیسائیت سے بے پناہ نفرت ہو گئی۔ اور اسے یاد آئی تو وہ آیات جو سلطان اسے رات کے اندھیرے میں سنایا کرتے تھے، جن میں محبت اور احسار کی باتیں تھیں، جن میں حقوق کی باتیں تھیں، وہی باتیں جن پر عمل کر کے سلطان ایک بے مثال سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ لڑکی نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ عیسائیت سے دستبار ہو جائے گی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ سلطان اسے اپنے محل واپس لے آئے اور اسے کلمہ پڑھ کر مسلمان کر دیا۔ ملکہ اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اپنے چھوٹی بہن کی طرح سمجھنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ معصوم لڑکی صرف اور صرف دوسروں کے اشاروں پر چل رہی تھی، اور در حقیقت سلطان سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کی اس نیکی لڑکی کی تمام عمر کے لیے ان کا غلام بنایا اور پوری تابع داری سے محل میں رہنے لگی۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔